ذی الحجہ کے عشرے میں یعنی 10 دنوں میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، حضرت عطا ابن ابی ریاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت عاشق تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا، یعنی وہ گانا سننا چھوڑ دیتا، گناہ کرنا غلطی کرنا چھوڑ دیتا۔ اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ حضور نے دریافت فرمایا تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے دن ہے اور عبادت کے ایام ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالی حاجیوں کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے، عبادت کرنے والے کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم جو روزہ رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ اور ترویہ کے دن روزے دار کو، یعنی ترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، ترویہ کے دن روزے دار کو 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے کا ثواب ہے۔ اور عرفہ کے روزے کے عوض یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہوگا، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد کے روزوں کا ثواب اس کے علاوہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان دنوں میں کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو 8 تاریخ تک جو روزے رکھے گا، 8 تاریخ سے پہلے یعنی 7 تاریخ تک جو روزے رکھے گا، پہلی سے لے کر 7 تاریخ تک، اس میں 100 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب، حرم میں قربانی کے لیے 100 اونٹ بھیجنے کا ثواب، اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے دینے کا ثواب۔ 8 تاریخ جب آتی ہے اس دن روزہ رکھنے پر ہزار ثواب مل رہے ہیں، اور یہی 9 تاریخ عرفہ کے دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 2000 یعنی ثواب میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس سے ہم اندازہ کریں کہ ان دنوں کی عظمتیں کیا ہیں۔ کسی دن یا کسی رات اعمال کرنے پر ثواب میں جو اضافے کی بات کی جاتی ہے، اس سے ان دنوں اور ان راتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان دنوں اور ان راتوں کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے اہم ایام ہم سے قریب ہیں، ان کو غنیمت سمجھے، راتوں میں عبادت کریں، دن کو ذکر و اذکار میں گزاریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، استغفار کریں، اپنی نجات کی بھیک مانگیں، اپنے مغفرت کی دعائیں کریں۔